بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اور رجال کے متعلق کافی بھائیوں نے دریافت کیا ہے کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل بتائیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ لکھنے سے بہتر ہے کہ اسے ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو اسم اور رجال اصل میں اس کا معنی ہے احادیث کی چھان پھٹک کا علم۔ چھان پھٹک سے مراد یہ ہے کہ احادیث کو، کسی بھی حدیث کو دیکھنا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس علم کے وجود میں آنے کی وجہ وہ یہ ہے، وہی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح ستہ کی دوسری روایت کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو میں نے نہیں بیان کی۔ اس طرف کافی اشارے دیے۔ تو صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے دور میں ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم ہر کسی کی بات پر اعتبار نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی سے بات لیتے تو اس کو کہتے کہ اپنے 2-3 ساتھی لے کے آؤ، شہادتیں لے کے آؤ کہ واقعی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی یا نہیں۔ تو یہ اسم اور رجال کی اصل میں بنیاد صحابہ کرام کے دور میں پڑ گئی تھی، انہوں نے تحقیق شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری باب العلم میں روایت موجود ہے، ایک صحابی تھے، صرف ایک حدیث کی خاطر وہ 2 ماہ کا سفر کر کے وہ شاید مدینہ سے بصرہ گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک حدیث کی خاطر، تاکہ میں خود اپنے کانوں سے اس صحابی سے سنوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس حدیث کو سنا تھا۔ تو اسم اور رجال کا موضوع ایسا ہے جو ایک نشست میں، ایک مضمون میں یا ایک ویڈیو میں وہ کور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے پہلے تاریخ بیان کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے اصول، اس کی کتابیں، مصنفین، تو جو اس سے فوائد حاصل کیے گئے، جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پھر بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے ضروری اس ویڈیو میں کہ اسم اور رجال میں جتنے بھی اصول جو وضع کیے گئے ہیں احادیث کی چھان پھٹک کے لیے، وہ تمام کے تمام جو ہے نا قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ وہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی نئی چیز محدثین نے ایجاد نہیں کی، تمام کی تمام چیزیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں۔ اور جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں یا اسم و رجال کے متعلق اردو میں کتب دستیاب ہیں، اس کے تعارف کے متعلق یا فن جرح تعدیل کے متعلق، ان میں ان باتوں کا ذکر ہے، اور وہ وجوہات بھی ذکر کی گئی ہیں کہ کیسے یہ اصول قرآن پاک سے لیے گئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ